نسألك يا من هو الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ربیع الاول کی مناسبت سے حسن و بے مثال جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ قربان جاؤں آپ کی اس چال ڈھال کے، رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے۔ محترم سامعین، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی نہ اتنا بڑا کہ عیب بنے اور نہ ہی بالکل چھوٹا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر جو بال تھے، موئے مبارک تھے، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خوبصورت اور قدر خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی زیادہ پیچیدہ۔ جب ان میں کنگھی کرتے تو لہریں بن جاتی تھیں، جیسے ریت کے ٹیلے یا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں ابھر آتی ہیں۔ یعنی بال نہ تو ایسے کرلی یعنی گھنگریالے تھے جیسے حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اتنے سیدھے کہ جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ایسے تھے کہ ان کے اوپر لہروں کی شکل میں سلوٹیں بن جاتی تھیں، خوبصورتی نمایاں ہو جاتی تھی۔ سینہ گنجان گیسوں جس پہ صدقے ہوں دل و دیدہ، ذرا مائل خم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ، درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے، درخشاں مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پرتو سے۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور گول اور ہلکا سا درازی مائل تھا، بالکل بھی گول نہیں تھا لیکن گول درازی مائل تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان فی وجہہ تدویر، نبی علیہ السلام کے چہرے میں گولائی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مسرت کی حالت میں ایسا چمکتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اشعار کہے۔ ان اشعار میں انہوں نے بڑا ہی عجیب مضمون باندھا۔ ان اشعار میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے رحمت کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی گزرا جو چمکتے رنگ دمکتے چہرے والا تھا، وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرہ، میں وہ خورشید جس کے سامنے شرمندہ کموتر، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مروب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی کا ذکر سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد روشن جبیں تھے۔ جب رات کی تاریکی یا پو پھٹنے کے وقت آتے تو سیاہ بالوں کے درمیان بالخصوص آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگمگا اٹھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اتنی روشن دار اور تابندہ تھی گویا اسے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام کے ابرو مبارک کے بارے میں ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو قوس کی طرح خمدار، باریک اور گنجان تھے، لیکن دونوں جدا جدا۔ ان کے درمیان رگ کا ابھار تھا جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا، یعنی دونوں ابرو الگ الگ تھے، درمیان میں بال نہیں تھے، بالکل قوس کی طرح، پہلی تاریخ کے چاند کی طرح تھے۔ دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں آتے اور خاموش ہوتے تو وہ ابھر آتی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے دو کمانوں میں ایک تیر پڑا ہوتا ہے، ایسے تیر نظر آیا کرتا تھا۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام کی دل نشیں آنکھوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی تھیں، اکحل العینین، یعنی سرما ڈالے بغیر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی علیہ السلام نے سرما ڈالا ہوا تھا۔ معزز سامعین، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور کشادہ تھیں، ان آنکھوں میں ایسے حیا تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ جو حسن دے تو حیا بھی ضرور دے، کس کام کی وہ آنکھ کہ جس میں حیا نہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو پتلی تھی وہ خوب کالی تھی، اور جو سفیدی تھی وہ خوب سفید تھی، مگر سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، یہ محبت کا جال ہے شاید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حسین آنکھیں عطا فرمائی تھیں کہ نہ خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قرباں، حسین وہ بے پے رات دن مخمور رہتا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام اہدب الاشعار یعنی لمبی پلکوں والے تھے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے، جن میں ابھار تھا نہ بلندی تھی، یعنی رخسار مبارک ایسے نہیں تھے، کہ گوشت اوپر آنکھوں پر چڑھا ہو جا رہا ہو، اور نہ ایسے تھے کہ گوشت لٹک رہا ہو، بلکہ ہموار تھے۔ محترم سامعین، نبی علیہ السلام کی ناک مبارک ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل سامنے قدری جھکی ہوئی تھی، جس پر نورانی چمک تھی، جس کی وجہ سے سرسری نظر میں بڑی اونچی معلوم ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی ناک مبارک پر ایک خاص نور تھا، وہ بینی مبارک، جس پہ نور ایک جگمگاتا تھا کہ وہ ظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، جسے منہ کہتے ہیں، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام اعتدال کے ساتھ فراخ دہن تھے۔ بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے منہ بہت چوڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ یہ وہی منہ مبارک ہے جس کے اندر سے قرآن نکلا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے ایک نور نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو چمکدار موتیوں سے تشبیہ دی گئی۔ فراخی تھی دہن میں اور دو دنداں کشادہ تھے۔ جمال و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، وہ نوری کوئی سانچہ تھا جس میں نور ڈلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چن چن کر نکلتا تھا۔ فراخی تھی دہن میں اور دو دنداں کشادہ تھے، جمال و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، وہ نوری کوئی سانچہ تھا جس میں نور ڈلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کان مبارک بھی خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زلفوں میں سے جب کبھی کان ظاہر ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اندھیرے میں سے چمکتا ہوا کوئی روشن ستارہ نکل آیا ہو۔ محترم سامعین، نبی علیہ السلام کی مبارک مونچھیں کیسی تھیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لبوں کے بالوں کو کتر دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کے بال بھرپور تھے۔ بعض لوگوں کی پتلی سی داڑھی ہوتی ہے، چند بال ادھر اور چند بال ادھر نہیں۔ ریش مبارک کے بال بھرپور تھے، مگر تقریباً جو ہے وہ ایک مٹھی کے برابر لمبے تھے۔ اگر زیادہ لمبے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرما دیتے تھے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی گردن مبارک لمبی، پتلی اور چمکدار تھی، دیکھنے سے چاندی کی سراخی نظر آتی تھی، بلند دل فریب خوشنما تھی آپ کی گردن، بسیمی کی جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن۔ محترم سامعین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پرگوشت تھے، یعنی کندھے بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے اعضاء مضبوط اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں جو ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام دعا جب کیا کرتے تھے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، بغل میں تھی سفیدی جس میں اطہر کی طرح تاباں، بدن تھا مشک و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایاں،
بغل میں تھی سفیدی جس میں اتھر کی طرح تاباں، بدن تھا مشک و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔